سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جو وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ہمسر ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین، مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ظاہراً آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ یہ سید الایام، اور خاص طور سے جمعے کے روز میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کہ جس طرح دنوں کو ایک سرداری حاصل ہے اور جمعے کو دنوں کا سردار بنایا ہے ہفتے کے، ایسے ہی ہم بندوں میں سے کسی کو کسی کے اوپر سرداری عطا کی ہے، اور سب سے بہترین سرداری وہ ہے جو جنت کی سرداری ہے۔ میں تو کہوں کہ جنت چونکہ افضل ہے، لہٰذا دنیا اور آخرت کی سرداری ملی ہے سرکار کو اور سرکار کی آل پاک کو۔ ابھی تو سرکار کا مرتبہ بیان ہی نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی تو صرف ان کے نواسوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جتنے بھی جنتی ہیں سب کے سردار حسنین کریمین ہیں، اور پھر یہ ہے ہی اتنی پیاری آل، اس نسل کا بچہ نورانی ہے اور آسمانی ہے اور عرفانی ہے، اور پھر یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے کہ ہم ان کا اکرام کریں، کسی بھی تفرقے سے، کسی بھی موازنے سے ہٹ کر۔ کوئی کمپیریزن نہیں ہے کسی کی کیا اوقات اور کسی کا کیا معیار اور مقام، اہل بیت کے سامنے اور سرکار کی آل اور سرکار کے نواسوں کے سامنے اگر ہمارے بس میں ہو تو ہم ہر دن کو آپ کی شخصیت کے ساتھ مختص رکھیں۔ مگر چونکہ محرم الحرام کے ایام گزر رہے ہیں، ہم جاننا چاہتے ہیں، ایک تاریخ ہے کربلا میں جو رقم کرتی ہے خاک پر خون کے ساتھ، مگر اس تاریخ کو بعد از کربلا کس طرح سے کیری کیا گیا ہے۔ ہم نے پچھلے پروگرام میں سیدانیوں کا ذکر کیا، انہوں نے کس عظمت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ اور غیرت کے ساتھ، اور سب سے بڑھ کے مستقل مزاجی کے ساتھ اس پیغام کی ترجمانی کی ہے۔ مگر اور آگے بڑھتے ہیں، اب بات کرتے ہیں ان شہزادوں کے حوالے سے کہ جو ائمہ ہیں، امام بنے، جنہوں نے مقام اور منصبت رسالت کا ایک خوبصورت پہرا دیا، دفاع اسلام ہو، دفاع وحدانیت ہو، یا پھر اہل بیت کے انداز مسلمانی کو لوگوں تک پہنچانا ہو، جس میں سب سے بڑھ کے نام آتا ہے بعد از کربلا علی ابن الحسین۔ آپ پہ ہمارا سلام ہو، جن کو سید الساجدین بھی کہتے ہیں، جن کو زین العابدین بھی کہتے ہیں، اور آپ کی نسل پاک، آپ سے آگے جانے والے حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، یہاں تک کہ امام علی رضا تک۔ میں یہاں پر رکوں گا تاکہ سمجھنے کے لیے ہمارے پاس مواد زیادہ ہو اور شخصیات کم ہو۔ آج ہم اس شخصیت کے حوالے سے بات کریں گے کہ جس نے یہاں سے ابتدا کی کہ اسیران کربلا تھے، اور پھر ایک مقام ایسا آیا کہ شاہ ہو گئے، یعنی کہ پورے اسلامی مملکت کے نمائندے ہو گئے، اور اس مقام اور مرتبے پہ بیٹھے کہ جہاں آپ کے نام کا سکہ چلتا ہے، گویا آپ کی اس میں رضا ہے یا نہیں ہے، مگر آپ خود علی الرضا ہیں۔ میں خواتین حضرات خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں اس پروگرام کے حوالے سے، جہاں ہمارے ساتھ تشریف فرمائے مشہد مقدس سے، بہت ہی پیاری سرزمین، اور وہاں بہت بڑی خدمات انجام دے رہے ہیں زائرین کے لیے، اور خاص طور سے علم کے طلباء کے لیے، طالبان کے لیے، تمام قسم کے لوگوں کے لیے معاونت پیدا کرتے ہیں، علمی، رزقی، اور خاص طور سے امام علی رضا کی محبت کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں علامہ محمد حسن لاشاری کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آپ سے قبلہ فیض لیتا رہوں گا، اور ساتھ ساتھ تشریف فرمائیں، بہت ہی پیاری گفتگو فرماتے ہیں، اعتدال سے کام لیتے ہیں، اہل بیت کی محبت کو سب جگہ اس کا اظہار کرتے ہیں پرجوش انداز سے اور پر یقین انداز سے۔ مفتی زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آغاز آپ سے کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب، ذرا ہمیں تعارف تو کروائیے کہ کربلا کا وہ منظر جو ابھی ہماری آنکھوں میں رکا ہوا ہے کہ قیدی بنا کے لے کے جائے جا رہے ہیں حرم والے لوگ، اور ان میں ایک امام ہے جو صاحبان بھی ہے، ساربان بھی ہے، وہاں سے لے کر امام علی رضا تک یہ سفر کیسے طے ہوا ہے، اور سادات کرام کا اکرام امت نے بالآخر سیکھا ہے، اور ان کو وہ مقام، وہ عزت جو اللہ کے رسول نے ان کو عطا فرمائی ہے، ائمہ کو امت نے، ہم نے، آپ نے دیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بار پھر میں آپ تمام برادران کی خدمت میں، خصوصاً جی ٹی وی کی پوری ٹیم اور برادر عزیز محمد اویس ربانی کی خدمت میں سرزمین امام رضا علیہ السلام سے سلام عرض کرتا ہوں، اور دعا بھی کرتا ہوں کہ خداوند کریم اس امام رضا کے صدقے میں جو فرزند رسول ہے
آپ کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرمائے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ یہ سفر کیسے شروع ہوا، واقعاً کربلا کا واقعہ جہاں پہ ختم ہوتا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے ساتھ، اس سے زیادہ سخت ترین لمحات اسٹارٹ ہوتے ہیں ہمارے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، کیونکہ ابھی آدھی قرن نہیں گزری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد رسول کے امتیوں نے رسول اکرم کی آل کے ساتھ اتنا دردناک کام انجام دیا ہے، بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ کربلا میں جو شہداء کو شہید کیا گیا وہ کوئی عام انسان نہیں تھے، جن کی رگوں میں، جن کے بدنوں میں خود رسول اکرم کا خون تھا۔ آدھی قرن نہیں گزری اور ان کو شہید کیا گیا ہے۔ اب 10 محرم کو یہ شہادت ہوتی ہے۔ 10 محرم کو شہادت کے بعد یعنی عصر عاشور، جب بیویوں کے خیموں کو آگ لگائی جاتی ہے، بہت ہی سخت مناظر ہیں وہ۔ اب آپ تھوڑا سا اپنے ذہن کو اس کربلا کے میدان کی طرف لے جائیں، کیا مصیبت زدہ وہ عالم ہوگا امام زین العابدین کے لیے، حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے، اور حضرت بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا، یا جتنی بھی اور مستورات ہیں اہل بیت کے گھرانوں سے یا شہداء کے گھرانوں سے، ان کے لیے، ان کے عزیز و اقارب کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، اور بیویوں کے خیموں کو آتش لگائی گئی ہے، ان کو آگ لگائی گئی ہے۔ اب جب آگ لگائی گئی ہے تو ان کے سروں پر جو مکنے تھے، ان کے سروں پر جو چادریں تھی، لعینوں کے حکم سے وہ مکنے بھی اتارے گئے ہیں، وہ چادریں بھی اتاری گئی ہیں۔ جب یہ سارا منظر ہو گیا ہے، اس کے بعد عمر سعد نے دستور دیا ہے کہ ان بیویوں کو ایک رسی میں باندھا جائے۔ رسیوں میں باندھا گیا تو بیویوں نے کہا ہمیں شہداء کے سروں کے اوپر شہداء کے اوپر لے جایا جائے۔ جب بیویوں کو شہداء کے اوپر لایا گیا تو کیا کیفیت ہوگی کہ کسی بیوی کا بھائی پڑا ہوا ہے اور بے دردی سے شہید ہو گیا ہے، کسی کا بیٹا شہید ہوا پڑا ہے، تو بیویوں نے اس ٹائم بہت شدت والا ماتم کیا ہے، آہو بکا کیا ہے۔ تو جب عمر سعد نے یہ حالت دیکھی تو اسی ٹائم تاریخ میں جو ملتا ہے کہ شہداء کے لاشوں کو پامال کیا گیا، عمر سعد نے جب یہ دیکھا کہ اہل بیت اتنا ماتم کر رہے ہیں تو اس نے حکم دیا جلدی کرو، گھوڑوں کو ان لاشوں کے اوپر لگایا جائے، دوڑایا جائے تاکہ یہ لاشیں پامال کیے جائیں۔ اس کے بعد وہ گھٹن رات گزاری ہے، ایک طرف شہداء کے لاشیں ہیں، ایک طرف جلے ہوئے خیمے ہیں جس کو شام غریبہ کہتے ہیں۔ بہت ہی مصیبت زدہ وہ رات گزری ہے اہل بیت کے لیے، جلے ہوئے خیموں کے سائے میں وہ رات گزاری گئی ہے۔ انتہائی تلخ ہیں، اور یہ لمحات تو ظاہر ناقابل بیاں ہیں، ہم تو محسوس بھی نہیں کر سکتے، اور ظاہر جو صاحب حس ہیں وہ جان سکتے ہیں اس درد کو۔ مگر ایک سوال ہے، اور جو میں نے سوال چاہا کہ میں بناؤں اور خاص طور سے تمام لوگوں کے سامنے نشر کروں، جو میں مفتی زاہد صاحب سے پوچھنا بھی چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، یہ کربلا کا ایک ایسا موقع ہے کہ وہ اہل بیت عظام اور وہ سادات کرام، وہ جو نواسے رسول ہیں، وہ اتنے بڑے مقام و مرتبے پہ فائز ہیں، ان کو قیدی بنایا گیا۔ مگر پھر یہ مرتبہ بھی تو دیکھیں نا کہ اس کے باوجود لوگوں نے محبت کرنا نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کی طرف رجوع رکھا۔ امام زین العابدین کی شخصیت کیسی رہی ہے، عبادتوں میں آپ کا کیا رجحان رہا ہے، اور پھر وہاں سے لے کر آگے ائمہ تک؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواجہ وذریاتہ اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا اور مجھے اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ان عظیم ہستیوں کی شان بیان فرمائی، اور اس کے علاوہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث کے اندر ان کی شان اور شوکت اور مرتبہ بیان فرمایا۔ اور اگر کوئی بدبخت ان اہل بیت اطہار کے مقابلے میں کھڑا ہوا تو رب العالمین نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ان کی عظمت اور شوکت اور شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم بھی نبی پر درود پڑھو، سلام پڑھو۔
اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما، کہ درود نبی پر پڑھنا ہے، لیکن اس پر مفسرین کرام نے کلام کیا۔ ایک صحابی رسول حضرت کعب میرے آقا کی بارگاہ میں سوال لے کر جاتے ہیں، یہ سوال صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ 175 پہ موجود ہے، اور مشکات شریف صفحہ نمبر 86 پہ موجود ہے۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، ہم نے قرآن سے یہ تو پہچان لیا کہ آپ پر درود کیسے بھیجنا ہے یا رسول اللہ، لیکن یہ بتائیں کہ ہم آپ پر سلام کیسے بھیجیں؟ اور اس سوال کا جواب میرے آقا نے دیا، کتاب کا نام ہے سوائق محرقہ، اس کے صفحہ 144 پہ یہ جواب موجود ہے، اور اسی طرح یہ جواب بخاری شریف کے اندر موجود ہے، مسلم کے اندر موجود ہے، سنن بہقی کے اندر یہ جواب موجود ہے۔ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم مجھ پر سلام بھیجنا چاہو تو فقولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وازواجہ وذریاتہ اجمعین، فرمایا کہ سب سے پہلے محمد پر درود بھیجو، اس کے بعد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو، اور پھر ازواج مطہرات پر، پھر ان کی اولاد پاک پر۔ اب یہاں پر اس سے جڑا ہوا ایک نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ میرے آقا کی اولاد میں خاص کر سیدنا امام زین العابدین، جنہوں نے اپنا وہ پورا نقشہ میدان کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور وہ نقشہ علماء نے، مفسرین کرام نے، محدثین نے حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کا نام ہے سلسلۃ الذہب، اس کے اندر باقاعدہ ان 12 اماموں کا نام ہے، وہ ہے حدثنی ابو الموسى الكاظم عن ابیہ جعفر صادق عن ابیہ محمد بن باقر عن ابیہ زین العابدین عن ابیہ الحسین عن ابیہ علی بن ابی طالب عن حبیبی وقرۃ عینی وعن جبریل قال رسول سمعت جبریل قال جبریل سمعت اللہ یقول لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ امام علی رضا علیہ السلام، جن سے ہم نے بات شروع کرنی ہے، امام علی رضا فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کے میرے والد امام موسیٰ کاظم نے، وہ روایت کرتے ہیں امام جعفر صادق سے، وہ روایت کرتے ہیں امام محمد باقر سے، وہ روایت کرتے ہیں امام زین العابدین سے، وہ فرماتے ہیں مجھے حدیث بیان کے میرے بابا جان امام حسین ابن علی نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حدیث بیان فرمائی ہے حیدر کرار نے، حیدر کرار فرماتے ہیں کہ مجھے حدیث بیان کے میری آنکھوں کے تارے محمد مصطفیٰ نے، اور رسول اللہ نے فرمایا کیا؟ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس نے یہ کہا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ واسمنی وقد امن من عذابی، ایک تو وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا، دوسرے نمبر پر یہ کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ امام علی رضا علیہ السلام کے حوالے سے کتاب کا نام ہے بحار الانوار، اس کی جلد نمبر 49 ہے، صفحہ نمبر 10 ہے۔ آپ کا نام علی، موسیٰ، کاظم، پھر جعفر صادق، پھر یہ پورا ایک سلسلہ ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا جو خاندان ہے نجمہ ہے، پھر آپ کا لقب ہے طاہرہ۔ کتاب کا نام ہے اویس بھائی الکافی، اس کے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 492 پہ یہ پورا شجر نسب موجود ہے۔ اور ایک اور کتاب ہے عیون اخبار الرضا، اس کی جلد نمبر 2 صفحہ 24 پہ یہ مسئلہ موجود ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ کو جب نسبت ہو گئی آپ سے، تو آپ فرماتی ہیں کہ اس میرے لخت جگر کی وجہ سے زمانے میں بھی میری عزت بڑھ گئی، اور ہر جگہ پہ مجھے عزت اور احترام کے ساتھ دیکھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، واضح۔ میں ایک مختصر سے وقفے کی طرف جا رہا ہوں، اور ظاہر ہے اس حدیث کو شاید ہم نے مختلف زاویوں سے بھی سنا ہے، کہیں پہ اس کو قلعے کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا یقیناً اس کے لیے جنت کے سارے آسائشیں اور سامان ہیں، مگر یہ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ اہل بیت کا دامن وہ دامن ہے جو ہر دور میں اللہ کی رسی کو مسلمانوں کے درمیان مضبوطی کے ساتھ تھامنے کی پیشکش کر رہا ہے، اور وہ خود بھی اللہ کی رسی کے طور پہ پیش آ رہا ہے۔ جو ان سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ میں لوٹ کر آؤں گا، الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ اسلامی میں خوش آمدید۔ میں وقت کیوں لوں آپ کا جب میرے پاس مجھے وقت دینے والے اتنے کریم لوگ موجود ہیں۔ میں خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں پروگرام میں ابھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے مفتی نوید عباسی صاحب، میں آپ کو شکریہ بھی کہوں گا، سلام بھی عرض کروں گا، ساتھ ساتھ موضوع کے ساتھ ربط قائم کرنے کے لیے۔ خواتین و حضرات، جب ہم وفے پہ جا رہے تھے اس سے پہلے بات ہوئی، مفتی زاہد اسلم صاحب نے بہت اچھی گفتگو فرمائی، تاریخ بتائی ہے، خاص طور سے شان امام علی رضا بیان کی، اور پھر وہ جو سلسلہ ذہاب والی احادیث ہیں اس کا ایک مختصر سا جامعہ انداز آپ کے سامنے پیش کیا۔ مگر یہ کہ سوال یہ ہے علامہ محمد حسن لاشاری صاحب کہ لا الہ تو سبھی کہتے ہیں، اور ظاہر مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے جو کربلا میں سامنے والی فوج کے لوگ تھے وہ بھی لا الہ الا اللہ تو کہہ رہے تھے، تو گویا وہ بھی جنتی تھے یا اس کا کوئی اور بھی معیار ہے؟ بہترین حدیث مفتی صاحب نے بیان فرمائی۔ یہ حدیث میرے ذہن میں بھی تھی کہ میں عرض کروں،
یہ حدیث سلسلۃ الذہب کے نام سے یہ جیسے مفتی صاحب نے عرض فرمایا، امام رضا علیہ السلام جب مدینے سے ایران کی طرف خلیفے کے کہنے پر آ رہے تھے تو مشہد کے ساتھ ہی تھوڑا فاصلے پر ایک شہر ہے نیشاپور، بہت ہی بڑا شہر، بہترین شہر ہے، اور ابھی جو اس شہر کی آب و ہوا ہے بہترین ہے، اور اس پرانے زمانے میں بھی بہت علمی شہر ہوا کرتا تھا، یعنی اہل سنت کے حساب سے بھی اور شیعہ کے حساب سے بھی وہاں پہ بہت بڑے بڑے عالم، بہت بڑے بڑے مجتہد رہتے تھے۔ جی جب امام رضا علیہ السلام اس نیشاپور شہر میں پہنچے ہیں، شہر میں کافی دن امام علیہ السلام ٹھہرے ہیں، اور جب نیشاپور سے نکلنے لگے تھے کہ آگے مشہد کی طرف سفر کو ادامہ دیں، تو وہاں کے علماء جو ہیں، اکثر ان میں علماء اہل سنت کے ہیں، کم از کم جو علماء تاریخ میں ملتے ہیں کہ 1000 علماء قلم اور کاغذ لیے امام علیہ السلام کے سامنے آ کے پہنچ گئے کہ مولا آپ فرزند رسول ہیں، آپ رسول اکرم کے بیٹے ہیں، آپ ہمارے لیے رسول اکرم کی کوئی حدیث بیان کر جائیں تاکہ اس کو ہم محفوظ فرما لیں۔ تو امام علیہ السلام اپنی سواری پہ سوار تھے، تو امام علیہ السلام نے وہ جملے دہرائے، کلمت لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے وہ ایسا مضبوط قلعہ ہے، جو بھی اس میں داخل ہو جائے گا وہ عذاب خدا سے محفوظ رہے گا۔ سب علماء نے اس حدیث کو لکھا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے وہ بھی تمام علماء نے، اہل سنت ہوں یا شیعہ ہوں، سب نے اپنی احادیث میں لکھا۔ امام علیہ السلام کی سواری تھوڑا آگے چلی، اور پھر امام نے اپنی سواری سے اپنے چہرے کو باہر نکالا، وہ کجاوا جو ہوتا ہے اونٹوں پر باہر نکالا، اور فرمایا لیکن شرطها و شروطها و انا من شرطها۔ اللہ اکبر۔ کلمہ لا الہ الا اللہ مضبوط قلعہ ہے، جو بھی پڑھے گا اس میں داخل ہو جائے گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ کربلا میں بھی تمام جو امام علیہ السلام کو شہید کرنے والے یزید کے لشکر میں شامل تھے وہ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، لیکن امام رضا علیہ السلام کا ماشاءاللہ کتنا خوبصورت جملہ ہے، کہتے ہیں عذاب خدا سے اگر محفوظ رہنا ہے، عذاب خدا سے اگر بچنا ہے، اس کی شرائطیں، اور ان شرائط میں سے امام رضا علیہ السلام میں ایک شرط ہوں، یعنی ہم ائمہ کی جو ولایت ہے اور ہم ائمہ کی جو امامت ہے، اس کلمہ لا الہ الا اللہ کے لیے شرط ہے، یعنی جب تک آپ رسول اکرم کے بعد ائمہ کی امامت کو قبول نہیں کریں گے تو عذاب خدا سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے، ائمہ کی امامت کو اگر قبول نہیں کریں گے تو عذاب خدا سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ مفتی نوید عباسی صاحب، آپ کا اس پہ کیا نقطہ نظر ہے، بیان فرمائے گا؟ گویا کربلا میں بھی لا الہ الا اللہ کا ایک نمائندہ موجود تھا، بلکہ مفتی صاحب میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب نے، چشتی صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ وہ خود بنائے لا الہ تھا، مگر کیا یہ واقعی شرط ہے اور اس کے بغیر جو گھوم رہا ہے وہ عذاب کا مستحق ہے؟ نحمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اویس ربانی صاحب، آپ تو ائمہ اہل بیت کی بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں اہل سنت میں تو جو ائمہ اہل بیت کے در سے گدا پا کر اور ان کے در سے خیرات پا کر اللہ کا ولی بنتا ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ اس ولی کے دامن کے بغیر بھی بندہ گمراہ ہوتا ہے، وہ راہ راست پر نہیں آ سکتا۔ تو ہمارے ہاں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے، حضرت داتا علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، اور ان سے لے کر ہمارے حضرت تاجدار گوڑلہ سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک، ان بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ اولیاء اللہ کا دامن ضروری ہے، اولیاء اللہ سے وابستگی ضروری ہے، اولیاء اللہ کے پاس جا کر اپنا تزکیہ نفس کروانا۔ اصل میں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب ہے وہ یہ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ تو جہاں کتاب و حکمت کی تعلیم ہے وہاں تزکیہ نفس بھی ہے، تو تزکیہ نفس نبی علیہ السلام نے صحابہ کا کیا، تو جس کا جتنا تزکیہ ہوا وہ اتنا بلند ہوا۔ اور قرآن کہتا ہے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم، یہ قرآن کہہ رہا ہے نا، طبقات صحابہ کے قرآن نے بیان کیے ہیں کہ جو جتنا زیادہ مصطفیٰ کے قریب رہا وہ اتنا زیادہ تزکیہ پا گیا۔ تو نبی علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ رہا، اور اس سلسلے کو آگے بڑھایا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور پھر ان کی اولاد امجاد نے، اور یہ سارا سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ تو ائمہ اہل بیت یہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، معذرت کے ساتھ لاشاری صاحب قبلہ سے، کہ شیعہ یہ سمجھے ہماری ملکیت ہے، ایسا نہیں ہے، وہ انسانیت کی میراث ہیں، وہ انسانیت کی ملکیت ہیں۔ وہ جس طرح ہم اہل سنت و جماعت ان کو مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہماری طرح کوئی نہیں مانتا، تو ہر آدمی اپنی محبت اپنے انداز سے مانتا ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ
جو اولیاء اللہ کو خیرات مل رہی ہے وہ ساری ان ائمہ اہل بیت سے مل رہی ہے. اور میرے امام مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی نے یہ بات کی ہے. ائمہ اہل بیت تو بہت بلند رتبہ ہے. آج کے زمانے کا گناہگار سید بھی ہو وہ اس کے متعلق بھی یہ کہتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو جب آج ایک عام مطلب وہ ائمہ اہل بیت, عام سے مراد ائمہ اہل بیت کے مقابلے میں جو اور سید ہیں آج کے زمانے میں وہ نور ہیں, تو ائمہ اہل بیت کتنا بڑا نور ہوں گے. ہاں یہ ہمارا اختلاف اہل تشیع حضرات کے ساتھ ہے, اور اختلاف ہوتا رہتا ہے, اور اس سے کوئی مطلب جھگڑا نہیں پیدا ہوتا. جھگڑا کرنا بھی نہیں چاہیے, اچھی بات نہیں ہے. یہ اختلاف ضرور ہے کہ وہ ائمہ کو معصوم مانتے ہیں اور ہم ان کو محفوظ مانتے, بلکہ مولانا قاسم نانوتوی کی ایک عبارت میرے ذہن میں آ گئی ہے, دارالعلوم دیوبند کے بانی تھے, انہوں نے ائمہ اہل بیت کے حوالے سے معصوم کا لفظ بھی لکھا, اگرچہ اس کی آگے جا کے وضاحت کی ہے. تو بس یہ اس طرح کا کچھ اختلاف ہوتا رہتا ہے, وگرنہ ائمہ اہل بیت ہمارے سر آنکھوں پر, ان کی عظمت کو لاکھوں سلام. جب ایک ولی کے بغیر ہم جو ہے نا وہ رائے راست پر نہیں چل سکتے, تو ائمہ اہل بیت کو چھوڑ کر کوئی رائے راست پر چلنا چاہے تو نہیں چل سکتا. بات ولی کی پہنچی ہے تو مفتی زاہد صاحب, میں بھی چند اولیاء کو جانتا ہوں اور آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو آپ کے در کے گدا ہیں, دھوبی ہیں, یعنی امام علی رضا کے دھوبی ہیں, اور آپ کا مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ لوگ آپ کے در کو باب الحوائج شمار کرتے ہیں. تو ان کے چند نام بتائیں تاکہ تعارف تو ہو جائے, یہ لوگ کون ہیں, مقام کیا ہے ان کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام علی رضا علیہ السلام کے بہت زیادہ کرامات اور فضائل ہیں جن کو اگر یہاں پیش کیا جائے تو اس کے لیے بہت لمبے وقت کی ضرورت پڑتی ہے. کتاب کا نام ہے ابن اسیر. اس کے اندر جو ہے نا اگر آپ ان کی کرامات دیکھیں, ان کے فضائل دیکھیں, جب آپ ظاہری طور پر یہاں دنیا میں موجود تھے تو بہت سارے لوگ جو ہے بڑے بڑے عمران نے تو یہ نصیحتیں کر رکھی تھی کہ جب ہمارا انتقال ہو جائے تو ہماری قبر کے ساتھ جو ہے ان کا نام نامی لکھ کر رکھنا. ابن اسیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1403 پہ ایک واقعہ جو میں ابھی عرض کروں گا, اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے انوار قدسیہ, اس کے صفحہ نمبر 39 پہ یہ مسئلہ موجود ہے. اور اسی طرح ایک اور کتاب ہے جس کا نام ہے نور الابصار, اس کے صفحہ 243 پہ یہ بات ہے. اور مرآت الجنان جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 10 پہ یہاں یہ لکھا گیا ہے کہ امام علی رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں لوگ آتے تھے اپنی ضروریات کے لیے, اپنے مسائل کے حل کے لیے. جب ان کا نام استعمال کر کے یا ان کی زیارت کر کے لوگ بیٹھتے تھے تو جو فیوض و برکات حاصل کرنے والے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ ہم آ کر بس بات کرتے تھے اور ہمارے مسائل ہی حل ہو جایا کرتے تھے. اور اسی طرح جو ہے نیشا پور کے حوالے سے ایک بات کروں گا, وہاں پر جب امام علی مقام آپ کا جو سن ولادت ملتا ہے اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. 148 ہجری بھی ہے, 153 ہجری بھی ہے, اور آپ کا جو سن شہادت ہے 203 ہجری بھی قول ملتا ہے, 202 ہجری بھی ملتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ جب امام علی مقام کے یہ اولاد امام علی رضا علیہ السلام اس دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے تھے جو دنیا کے اندر ہی آپ کی غلامی کے اندر تھے, جو آپ کی نوکری میں ہوتے تھے, وہ بظاہراً تو جاتے تھے, فیوض و برکات حاصل کرتے تھے. اس میں ایک اور کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال, اس کی جلد نمبر 1 ہے, صفحہ نمبر 298 ہے. اور اسی طرح سیر و اعلام النبلاء, اس کی جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 329 پہ یہ بات ہے کہ علامہ مسعودی نے بھی اس بات کو لکھا ہے, امام خزرجی نے بھی اس بات کو لکھا ہے, تہذیب الکمال کے اندر نقل کیا اس بات کو کہ جب امام علی رضا علیہ السلام اپنے روزے کے اندر یعنی اپنے قبر انور کے اندر تشریف فرما تھے تو فرماتے ہیں کہ میں خود وہاں پر جاتا تھا اپنے مشکل کے حل کے لیے, اور میں وہاں جا کر کچھ پڑھتا تھا, دعا کرتا تھا, اور میں جب وہاں سے لوٹتا تھا تو میری دعا جو ہے نا پوری ہو چکی ہوتی تھی. یہ ساری باتیں فضائل و برکات کی, فضائل و کمالات کی. اور اسی طرح آپ کی والدہ مائدہ بھی آپ کے بارے میں فرماتی ہیں کہ میرا یہ بیٹا جب میرے شکم اطہر کے اندر تھا, یہ ایک الگ بات ہے. پھر فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سے آواز آتی تھی, کبھی تسبیح کی, کبھی کچھ پڑھنے کی. اچھا, آواز فرماتی ہیں میں جب غور کرتی تھی تو اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی بیان ہو رہی ہوتی تھی. کتاب کا نام ہے احقاق الحق, اس کی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 343 ہے. اور اسی طرح مفتاح المعارف, اس کے صفحہ نمبر 79 پہ یہ بات موجود ہے. فرماتی ہیں کہ میں نے جب غور کیا, میرا بیٹا میرے شکم اطہر کے اندر ہوتا تھا, ایک تو تسبیح کی آواز آتی تھی جب آپ کا وقت ولادت قریب آتا ہے, تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے دیکھا کہ سر آپ نے اٹھایا ہوا ہے, آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے, ہاتھ باندھے ہوئے ہیں,
اور آپ کے جو لب مبارک ہیں وہ متحرک ہو رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ اپنے ہونٹوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کبریائی، عظمت، شان و شوکت بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تو اکبر۔ اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جنہوں نے امام کو ظاہراً پایا انہوں نے بھی فوائد حاصل کیے، اور جو مشہد کے اندر جہاں پر ان کا اب مزار ہے وہاں جا کر بھی اگر کچھ سوالات کرتے ہیں تو صدقہ اہل بیت اطہار کا، صدقہ محمد عربی کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسائل حل فرما دیتے ہیں۔ علامہ محمد حسن لاشاری صاحب، دیکھیے ایک پل کے لیے میں ٹھہر کے سوچنا چاہتا ہوں اور اپنے دلوں کو بلکہ اپنے پورے جسم کو منور کرنا چاہتا ہوں، اپنی سوچ کو اس میں غوطہ دینا چاہتا ہوں کہ کتنا خوبصورت رشتہ ہے مسلمانوں کا ائمہ کرام کے ساتھ۔ یعنی ایک پل کے لیے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ امام علی رضا آپ پہ ہمارا سلام ہو، آپ کے والد امجد امام موسیٰ کاظم پہ ہمارا سلام ہو، یعنی کہ ان سے ہی رشتہ ہے ہمارا، اور انہی سے فضیلتیں ہمیں ملتی ہیں اور اسی در سے سب کچھ ملتا ہے۔ تو پھر یہ کیوں کلیم کیا جاتا ہے جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا کہ فقط شیعوں کے امام ہیں؟ یہ تو پوری امت کے امام ہیں، اور آپ کے در سے تو ہر کوئی فیض لے رہا ہے، بڑے بڑے اولیاء فیض لے رہے ہیں، تو پھر فرق کہاں آیا؟ کوئی فرق مجھے تو نہیں محسوس ہوا۔ جی بالکل، ہمارے لیے تو یہ بڑی فخر کی بات ہے کہ ہم فخر سے بھی کہتے ہیں کہ یہ جو ائمہ ہیں رسول اکرم کے بعد حضرت امام علی علیہ السلام ہو، ان کے فرزند جو جوانان جنت کے سردار ہیں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین، اور پھر ان کی جو آل ہیں امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم اور امام رضا علیہ السلام، اور امام رضا علیہ السلام کی جتنی آل ہے امام مہدی علیہ السلام تک، یہ سب فرزندان رسول ہیں، کیونکہ یہ سب خون رسول ہیں۔ حتیٰ کہ ایک جملہ جو امام رضا علیہ السلام کے لیے ملتا ہے، واقعاً یہ جملہ میں جب بھی پڑھتا ہوں تو فخر محسوس کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم جو امتی ہیں کتنے بلند وقار اور کتنے والا مقام پر فائز ہیں۔ رسول اکرم نے ایک جملہ فرمایا ہے امام رضا علیہ السلام کے لیے، دیکھیں امام رضا علیہ السلام کئی سال امام رسول اکرم کے بعد آئے ہیں، لیکن رسول اکرم نے اپنی زندگی میں یہ جو میں جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں یہ خود اہل سنت کی معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ سید علی ابن شہاب الدین ہمدانی نے مودت القربہ یا ینابی المودت میں یا معالی فرائض السبتین میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں جملہ فرمایا تھا، ستدفن بضعۃ منی بخراسان ما زارها مکروب الا نفس اللہ عز وجل کربہ۔ ان قریب خراسان کی زمین میں میرے بدن کا حصہ دفن ہوگا۔ دیکھیں امام رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے، ان قریب خراسان کی زمین میں میرے بدن کا حصہ دفن ہوگا، کوئی بھی پریشان حال شخص اس کی زیارت کرے گا خدا اس کی پریشانیاں دور کر دے گا، اگر کوئی گناہ گار اس کی زیارت کرے گا خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ دیکھیں یہ جو بضعۃ منی کا لفظ ہے رسول اکرم نے اپنی پوری زندگی میں صرف دو ہستیوں کے لیے فرمایا ہے، ایک خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے فرمایا کہ الفاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میں رسول کے بدن کا حصہ ہے۔ بدن کا حصہ ہے یعنی کیا؟ دیکھیں یہ جیسے بازو میرے بدن کا حصہ ہے، اگر بازو میرے بدن سے جدا کر دیا جائے تو میرا بدن ناقص ہو جاتا ہے۔ تو رسول اکرم نے کہا یہ دو شخصیات، ایک خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور ایک ان کے فرزند امام رضا علیہ السلام، ان کے بدن کا حصہ ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے، اس حدیث کو اہل سنت اور شیعہ نے دونوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر ٹائم ہے تو میں دو تین نقطے اس رسول اکرم کے جملے کی طرف اشارہ کرنا میں آتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں، ظاہر طلب تو نہیں کبھی مٹ سکتی، یہ فضائل اور یہ مناقب ان شخصیات کے ہیں کہ ہم جتنا پئیں اتنا پیاس لگتی ہے، مگر مفتی نوید عباسی صاحب جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو نبی کی ذمہ داری ہے نا، اور ان کو مبعوث ہی اس لیے فرمایا گیا ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو کیا اہل بیت کرام بھی اسی ذمہ داری پہ فائز ہیں، اور اسی طرح آپ بھی لوگوں کے تزکیہ نفس کرتے ہیں، تعلیم قرآن دیتے ہیں؟ کیا آپ بھی، اور آج کے دور میں اگر کہتے ہیں تو پھر کون کر رہا ہے؟ کیا عام سادات بھی ذمہ داری کے حامل ہیں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان جی میں علامہ صاحب مفتی صاحب سے سوال لے رہا ہوں، آپ کی طرف بھی آتا ہوں، مفتی صاحب فرمائیں۔
جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے جو کہا انا آتینا کل کوثر، واہ حبیب سبحان ہم اللہ. نے آپ کو کثرت خیر عطا فرما دی. جی تو اس سے اولاً کیا مراد ہے؟ ہم کثرت خیر سے بہت ساری چیزیں مراد لیتے ہیں، جی لیکن یہ آیت جس ذیل میں جس تناظر میں نازل ہوئی وہاں تو نبی علیہ السلام کے شہزادوں کے وصال پر جب لوگوں نے تانا دیا تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی. اور یہاں ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں ویس ربانی صاحب کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے صاحبزادے کا نام ہے قاسم، جی ایک کا نام ہے ابراہیم. میں مزے کی بات اس لیے کر رہا ہوں ناظرین کے لیے تاکہ لوگ توجہ سے سنیں. بات جو آپ نے سوال کیا تو میں عرض کرتا ہوں، لیکن جیسے مجھے یہ وصال کی بات آئی تو اس پہ کرنا چاہتا ہوں. اور یقیناً یہ حضرات مجھے آدھا منٹ اپنا بھی دے دیں گے کیونکہ میں جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ بڑے مزیدار. ایک صاحب کا بچہ پیدا ہوا، میرے پاس آئے کہ نام کیا رکھوں. میں نے کہا نبی علیہ السلام نے جو نام رکھے ہیں ان پہ رکھو. کہہ رہے نہیں، حضور کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ اپنے بچے کا نام عبداللہ رکھو، عبد الرحمن رکھو علی ذی القیاس. میں نے کہا جی میرے ماں باپ اس حدیث پر قربان، یہ حضور کا فرمان ہے، لیکن حضور کا عمل کیا ہے صاحب یہ تو مجھے بتائیے. اللہ اکبر. حسن اور مصطفیٰ کا عمل یہ ہے کہ قاسم نام رکھا، بیٹا پیدا ہوا ابراہیم نام رکھا، اور نواسہ پیدا ہوا تو حسن رکھا، حسین رکھا، محسن رکھا. اور ابو بکر کا بیٹا پیدا ہوا تو لائے تو نبی علیہ السلام جانتے تھے کہ ابو بکر مجھ سے محبت کرتے اور ابو بکر یہ چاہتے ہیں تو نام محمد رکھا. میں نے کہا حضور کی تو یہ سنت ہے تو کبھی ان سنتوں کو بھی تازہ کر لیا کرو کہ نام جو ہے نا وہ جو نبی نے رکھے وہ گھروں میں رکھو. تو یہ میں نے اس لیے کہا ہے. تو انا آتینا کل کوثر، ناظرین اس کو پیش نظر رکھیں جب گھروں میں بچے پیدا ہوں تو اس کو تو انا آتینا کل کوثر جب کوثر عطا کر دی تو سے مراد یہ اولاد ہے. اور پھر دیکھیے وہ اولاد کیسی ہے. اللہ حسین کو بیٹے دیتا ہے تو وہ تینوں کا نام علی رکھتا ہے. حسین کے یہاں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے، یہ ہم پہچان کے لیے کرتے ہیں. حسین نے تینوں کا نام علی رکھا. پیغام آیا کہ آپ ہمارے نام پر نام رکھ لو، ہم درہم و دینار دیں گے، یہ کریں گے. اہل بیت میں کوئی ایک بچے کا نام تو ہو. کہا اگر اللہ ہمیں 70 بھی دے گا تو نام علی ہی رکھیں گے. تو یہ جو خاندان ہے اس کے جو لوگ ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں یہ تزکیہ نفس نہیں کرتے؟ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام سے تربیت پائی. اور حضور سے تربیت پانے کے بعد جب حضور کا وصال ہو گیا تو تلاش علم میں یہ کہیں اور نہیں گئے، تزکیے کے لیے کہیں اور نہیں گئے، یہ دروازہ علی پر گئے. یہ اس دروازے پر پہنچے اور وہاں سے خیرات ملی تو یہ پورا خاندان خیرات بانٹ رہا ہے. آج سید خیرات بانٹتا ہے، اس کی قدر کر کے دیکھو آپ کو مل جائے گا. اور میں نے اس پروگرام کو تھوڑا سا تشنگی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے کہ آج کس سے لیں یہ خیرات، یعنی سادات کرام سے لیں یا تزکیہ نفس بھی وہ کر سکتے ہیں. مگر خواتین و حضرات دامن وقت میں اتنی گنجائش ہے کہ مفتی نوید عباسی کا شکریہ ادا کروں، علامہ محمد حسن لاشاری کا شکریہ ادا کروں، اور مفتی زاہد اسلم صاحب کا شکریہ ادا کروں. آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ توجہ کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اور وسعت قلبی کے ساتھ ذکر سماعت فرما رہے ہیں. یہ ان کا ذکر ہے کہ جن کے ذکر کی بدولت ہی تمام اسکار قائم ہیں. دین جن کی محنتوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے، جس کی عزت اور ناموس کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے. اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے بڑھ کے خیال رکھیں گے ملک پاکستان کا، اللہ کے فرمان کا. اللہ کی امان میں.